دوستو، آج کا جو میرا پیغام ہے وہ یہ ہے کہ اوراق کو کہاں سے اٹھانا ہے، اوراق کیا ہیں، ان کو کیسے محفوظ کرنا چاہیے، کیسے نہیں کرنا چاہیے۔ اور اب جو پہلو ہے وہ یہ ہے کہ اوراق کو یہ جو بے ادبی ہو رہی ہے، اس بے ادبی کو ختم کرنا، اس بے ادبی کو روکنا، اس بے ادبی کا خاتمہ کرنا، اور اس کے لیے کن کن کی ذمہ داری ہے اور کس نے یہ کردار ادا کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے جو ہے نا ارباب اقتدار، حکومتی طبقہ، اس کے لیے میں جو ہے نا اپنا پیغام جاری کروں گا کہ جو ہے نا حکومتی طبقے کی کیا ذمہ داری ہے اور حکومتی طبقے نے جو ہے اپنی ذمہ داری کیسے نبھانی ہے اور ان کی کیا ذمہ داریاں ہیں اور ان کو کیا کرنا چاہیے۔ یہ بہت ہی خاص، کیونکہ اگر عوام ہے یا علماء کرام ہیں یا جو حکومتی رعایا ہے، ان کی ایک حکومت ہوگی، دوسری رعایا ہوگی۔ حکومت کے پاس اتنی طاقت نہیں ہوتی، اتنی وسعت نہیں ہوتی، اتنی نظام نہیں ہوتا جو حکومت کے پاس ہے۔ عوام کے پاس اتنی اختیار نہیں ہوتا جو حکومت کے پاس ہے۔ عوام کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے جتنی حکومت کے پاس ہے۔ سارا نظام حکومت کے پاس ہے، حکومت کی ذمہ داری بھی سب سے زیادہ بنتی ہے۔ تو میں عرض کروں گا کہ حکومت کی ذمہ داری کیا ہے، اور اوراق کی بے ادبی تو میں نے بتائی ہے کہ اس کی جو ہے نا اشاعت جو ہے نا قرآن پاک کی جو پرنٹنگ ہو رہی ہے یا دیگر اوراق کی جو پرنٹنگ ہو رہی ہے، وہ سب سے پہلے کم پیج جو ہلکے والا کاغذ ہے نا، کم پیج کے اوپر، ہلکے پیج کے اوپر، ہلکے کاغذ کے اوپر پرنٹ ہو رہے ہیں۔ تو اس کو روکنا حکومت کی ذمہ داری ہے۔ حکومت اس کو روکے کہ وہ ہلکے کاغذ کے اوپر قرآن پاک یا دیگر کتابی جو کاغذات ہیں، کتابیں ہیں، کاپیاں ہیں، وہ ہلکے کاغذ کے اوپر پرنٹ نہ ہو، تاکہ یہ جلدی شہید نہ ہوں، جلدی نہ پھٹیں، جلدی تلاوت کے قابل نہیں رہتی، بول جاتی ہیں۔ اس حوالے سے جو ہے نا ضروری ہے حکومت کے لیے کہ حکومت اس کے اوپر ایکشن لے، حکومت اپنا کردار ادا کرے اور حکومت اس چیز کو روکے۔ تو یہاں پہ ایک ضروری بات یہ ہے کہ افسوس کے ساتھ پاکستان کا قانون ہے، پاکستان کے قانون میں قرآن پاک، قرآنی اوراق یا مقدس کاغذات کو 92 گرام سے کم پیج کے اوپر، 92 گرام سے کم پیج کے اوپر، ہلکے کاغذ کے اوپر قرآن پاک پرنٹنگ نہیں کر سکتے۔ یہ پاکستان کے قانون کے اندر ہے، لیکن افسوس، صد افسوس کہ اس کے اوپر بالکل عمل نہیں ہو رہا، عمل درآمد نہیں ہو رہا، اس کی خلاف ورزی ہو رہی ہے اور حکومت نے آج تک ایکشن نہیں لیا۔ اور حکومت نے ایک قرآن بورڈ ادارہ بنایا ہوا ہے کہ اس چیز کو سنبھالنے کے لیے، دیکھنے کے لیے، تو انہوں نے بھی اپنا کوئی کردار ادا نہیں کیا۔ تو میرا سب سے پہلا پیغام یہ ہے، حکومت اس طرف انتہائی توجہ دے۔ جس طرح حکومت کے اوپر فرض ہے کہ وہ ہماری جان کی حفاظت کرے، مال کی حفاظت کرے، جان کی حفاظت کے لیے حکومت نے ریسکیو 1122 ایک ادارہ بنایا ہوا ہے کہ کہیں پہ اگر مسلمانوں کی یا حکومت پاکستانی شہری کی جان پر کوئی مسئلہ بنتا ہے، کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، کوئی بیمار ہوتا ہے، تو فوراً جو ہے نا ایک ہیلپ لائن کے اوپر 1122 کے اوپر کال کریں اور فوراً جو ہے نا گاڑی آئے گی اور آپ کی جان کی حفاظت کے لیے آپ کو لے کے جو ہے نا اسپتال منتقل کرے گی اور آپ کو موقع کے اوپر بھی دوائی دے گی اور ادھر جا کے دوائی دے گی۔ جس طرح حکومت نے جان کی حفاظت کے لیے یہ بنایا ہوا ہے، تو جان سے کئی گنا جو ہے نا ہمارے مال سے، جان سے، ہر چیز سے زیادہ قیمتی ہمارا قرآن پاک ہے، قرآنی اوراق ہے، مقدسات ہیں۔ تو مقدسات کے لیے بھی اس سے زیادہ جو ہے نا سخت اور متحرک ادارہ ہونا چاہیے۔ جان سے زیادہ قیمتی جو چیز ہے اس کے لیے بھی اس ادارے سے زیادہ اچھے والا ادارہ جو ہے نا ہونا چاہیے۔ جس طرح یہ گاڑی ہر جگہ کے اوپر، ہر ہیلپ لائن پہ کال کرو فوراً آ جاتی ہے، تو اسی طرح جو ہے نا یہ بھی سسٹم ہونا چاہیے جہاں پہ اوراق کی بے ادبی ہو رہی ہے یا جو بھی بے ادبی کر رہا ہو۔ جیسے ہمارے مال کی حفاظت کے لیے 15 کال ہے، اگر کوئی ہمیں نقصان پہنچاتا ہے، چوری کرتا ہے، ڈکیتی کرتا ہے، ہمیں قتل کرتا ہے، جان سے مارتا ہے، یا کوئی بھی ہمارا نقصان کرتا ہے، جان، مال، عزت کا کسی طرح کا بھی نقصان ہمارا کوئی کرتا ہے، تو حکومت نے 15 پولیس کی ایک ہیلپ لائن بنائی ہوئی ہے، اس کے اوپر آپ فری میں کال کر کے
فوراً پولیس آپ کے پاس آئے گی اور آپ کو تحفظ فراہم کرے گی اور آپ کا یہ کرے گی. یہ انہوں نے ایک ادارہ بنایا ہوا ہے. تو یہ ہمارے جان کے لیے، مال کے لیے، ان کی حفاظت کے لیے ہیلپ لائن بنائی گئی ہے. تو جان مال سے زیادہ جو قیمتی ہمارے قرآن پاک ہے، وہ حدیث مبارکہ ہیں، مقدس نام ہے. تو اس کے لیے بھی ایک بہترین ہیلپ لائن ہونی چاہیے کہ اگر کوئی بندہ توہین کرتا ہے، بید بھی کرتا ہے، یا کم ہلکے پیج کے اوپر جو ہے نا کوئی قرآن پاک پرنٹ کرتا ہے، تو اس ہیلپ لائن پہ کال کر کے جو ہے نا اطلاع دی جائے، اور حکومت خود بھی اس کی نگرانی کرے، ٹیمیں تشکیل دے کہ جو ہے نا کہیں پہ قرآن پاک ہلکے کاغذ کے اوپر تو نہیں پرنٹ ہو رہا، اس کے اوپر وہ توجہ دے. اس کے بعد جو عام اشاعت ہے، مثلا قرآن پاک اس وقت تلاوت کے لیے کم چھاپا جا رہا ہے اور کاروبار کے لیے زیادہ چھاپا جا رہا ہے. مثلا ایک گھر کے اندر ایک قرآن پاک کا، 2 قرآن پاک کے، 4 قرآن پاک کے نسخوں کی ضرورت ہے. تو ایک اگر گھرانے کی نسبت لی جائے، مطلب کوئی گنتی نہیں ہے، کوئی تعداد نہیں ہے قرآن پاک پرنٹ ہو رہے ہیں. مسجد کے اندر 20 بچے پڑھتے ہیں، اور مسجد کے اندر جو ہے نا 100 قرآن پاک رکھے ہوئے ہیں. ہر بندہ جو ہے نا ثواب کی نیت سے لے کر رکھ دیتا ہے، اور ادھر جو ہے نا تلاوت کرتا کوئی نہیں ہے، اور قرآن پاک کے اوپر غلاف ہوتے نہیں ہیں. غلاف نہ ہونے کی وجہ سے شہید جلدی ہو جاتے ہیں، اور تعداد پڑھنے کی والے کم ہوتی ہے، اور قرآن پاک کی تعداد زیادہ ہوتی ہے، جس وجہ سے اوراق شہید جلدی ہو جاتے ہیں. ایک یہ وجہ ہے کہ اشاعت زیادہ ہو رہی ہے، پرنٹنگ زیادہ ہو رہی ہے، جس کی ضرورت نہیں ہے، ضرورت زیادہ ہو رہی ہے. ضرورت سے زیادہ پرنٹنگ ہونے کی وجہ سے آگے جو ہے نا اوراق زیادہ جو ہے نا رکھے ہوئے ہیں، قرآن پاک کے نسخے زیادہ رکھے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے شہادت ہو جاتی ہے. تو حکومت کو سب سے پہلے یہ توجہ کرنی چاہیے کہ اوراق کی جو پرنٹنگ ہے وہ اچھے کاغذ کے اوپر ہو. دوسرے نمبر پہ ہے کہ عام اشاعت نہ ہو، جتنی ضرورت ہے ضرورت کے تحت اس کی اشاعت ہو. جب ضرورت کے مطابق ہوگی تو اس کی شہادت نہیں ہوگی. تیسری یہ ہے کہ ان کے اوپر غلاف ہو، جلد کا اچھا انتظام ہو، تاکہ اس کی شہادت نہ ہو. یہ حکومت کی ذمہ داری ہے. اور جو اوراق شہید ہو جائیں ان کو محفوظ کرنا یہ بھی حکومت کی ذمہ داری ہے. افسوس، انتہائی افسوس ہے کہ ہم اپنے آپ کو اسلامی جمہوریہ پاکستان، اسلامی ملک کہلواتے ہیں، مسلمانوں کا ملک کہلواتے ہیں ہم، اور آگے سے انتظام یہ ہے کہ اگر کوئی کافر کی کوئی توہین کرے یا کافر کی عبادت گاہ کی توہین کرے تو اس کے لیے تو قانون ہے، لیکن قرآن پاک کی اگر کوئی توہین کرے، بید بھی کرے، کم پیج کے اوپر چھاپے، اور جو ہے نا ضرورت سے زیادہ پرنٹ ہو رہے ہیں، یا جس کی بالکل ضرورت نہیں ہے، جیسے اخبارات ہو گئے، اشتہارات ہو گئے، فلیکس ہو گئے، ان کی ضرورت نہیں ہے. یہ غیر ضروری چیزیں شہرت کے لیے، اپنی وقتی شہرت کے لیے، جھوٹی شہرت کے لیے، اپنی بلے بلے کے لیے جو ہے نا فلیکس، اشتہار، بینر بنواتے ہیں، اور بعد میں ان کی توہین ہوتی ہے تو حکومت اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتی، کوئی ایکشن نہیں لیتی. تو حکومت کو یہ اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. اور جو اخبارات اور یہ چیزیں ہیں ان کو بھی محفوظ کرنا اور قرآنی اوراق کو محفوظ کرنا یہ حکومت کی ذمہ داری ہے. حکومت اپنا کردار ادا کرے، حکومت اس کے اوپر توجہ دے کہ کون جو غیر ضروری کام کر رہا ہے، کون جو ہے نا خلاف ورزی کر رہے ہیں، اور اتنی اوراق اگر شہید ہو رہے ہیں تو ان کی وجوہات کیا ہیں. یہ حکومت کا فرض ہے. ہم الحمدللہ 70-75 سال سے لگے ہوئے ہیں، کافی فرق پڑ گیا ہے، بید بھی رک گئی ہے، کنٹرول ہو گئی ہے، لیکن جو نتائج ملنے چاہیے تھے وہ نتائج کیوں نہیں مل رہے کہ لوگ جو ہے نا کچھ تو ادھر توجہ کم دیتے ہیں اور حکومت کی اس طرف بالکل توجہ نہیں ہے، جس وجہ سے ان اوراق کی بید بھی جو رکنے کے جو نتائج ملنے چاہیے تھے وہ کیوں نہیں مل رہے کہ حکومت کی اس طرف توجہ نہ ہونا، حکومت کا اپنا کردار نہ ادا کرنا، جس کی وجہ سے یہ مسائل پیش آ رہے ہیں، یہ نتائج ہمیں نہیں مل رہے. تو یہاں پہ میں بہت ضروری گزارش یہ کروں گا کہ حکومت اپنے منسلک جو ادارے ہیں، جو لوگ ہیں، علماء کرام ہیں، امن کمیٹی کے ممبران ہیں، یا خصوصاً جو کارخانے والے ہیں جو چھاپتے ہیں قرآن پاک کو، ان کو جو ہے نا خصوصی ہدایات جاری کریں، ان کی خصوصی نگرانی کریں، ٹیم تشکیل دیں. اور سب سے بہتر تو یہ ہوگا جو تنظیمیں، جو کارکنان، جو لوگ اوراق کے تحفظ کے لیے کام کر رہے ہیں
उन लोगों को मुंसलिक किया जाए, उन लोगों को मुंतखब किया जाए, उन लोगों को सेलेक्ट किया जाए, क्योंकि उनका तजर्बा भी ज़्यादा है, उनका तजर्बा भी है, उनके पास मालूमात भी है, उनको ये भी पता है औराक को कैसे महफूज करना है, इतनी अरसे से कहाँ से उठा रहे हैं, कितने औराक आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, इन सब चीज़ों की मालूमात अल्हम्दुलिल्लाह उन लोगों के पास है। तो उन लोगों से राब्ते में रहकर उनसे मालूमात लेके इसका बेहतर हल सोचा जाए, बेहतर हल किया जाए, बेहतर किरदार अदा किया जाए। और ये नहीं कि एक राय है, ये बहुत ज़रूरी है। मेरी इंतहाई जो है ना ये दर्दमंदाना इल्तिजा है, इंतहाई हमारा हम मुसलमानों का एक अहम मतालबा है कि हुकूमत हमसे टैक्स लेती है, हमसे जो है ना सब चीज़ वसूल करती है, लेकिन हमारी जान, हम ये नहीं चाहते कि हमारी जान की हिफाजत हो, हम ये नहीं चाहते कि हमारे माल की हिफाजत हो। क्योंकि जिस मुल्क के अंदर जान महफूज नहीं है, जिस मुल्क के अंदर माल महफूज नहीं है, जिस मुल्क के अंदर मुसलमान की इज़्ज़त महफूज नहीं है, मस्जिद में महफूज नहीं है, कुरान पाक महफूज नहीं है, तो वहाँ पे हम अपना ज़ाती मुतालबा क्या कर सकते हैं। हमारे लिए बहुत दुख की बात यह है, अफसोस की बात यह है, गम की बात यह है कि मुक़द्दसात की तौहीन हो रही है, कुरान पाक की तौहीन हो रही है, मुक़द्दसात की तौहीन हो रही है, और उनके लिए कोई इंतज़ाम नहीं है, कोई तवज्जो नहीं है, हुकूमत का कोई किरदार नहीं है। तो मेरी ये गुजारिश है, मेरा ये पैगाम है, मेरी ये इल्तिजा है कि हुकूमत अपना किरदार अदा करे, हुकूमत इस तरफ खसूसी तवज्जो दे, हुकूमत जो है ना अपने टीमें तश्कील दे, अपना इदारा बनाए, इसके ऊपर मुकम्मल हुकूमत को तवज्जो करनी चाहिए। बाकी निज़ाम फूड की तरफ हुकूमत की तवज्जो है, बेशक वो निज़ाम के अंदर कमी कोताही है, लेकिन हुकूमत ने उसके ऊपर अखराजात तो किए हैं, कई स्कीमें हुकूमत ने चलाई हुई हैं, कई जो है ना एनजीओ चलाई हुई हैं, कई निज़ाम किए हुए हैं, लेकिन अफसोस सद अफसोस कि कुरान पाक के लिए इतनी दरख्वास्तें देने के बाद, इतनी रैलियाँ निकालने के बाद, इतनी ऐलानात करवाने के बाद, इतनी दरख्वास्तें देने के बाद, सोशल मीडिया के ऊपर इतनी बयानात जारी करने के बाद हुकूमत की इस तरफ कोई तवज्जो नहीं है। तो मेरी ये गुजारिश है, और मैं पूरी उम्मीद रखता हूँ कि इंशाअल्लाह हुकूमत जो है ना अपना किरदार अदा करेगी। अल्लाह ताला हमारी ये खिदमत कबूल फरमाए। और